اس عبادت کے مدعے کو لہٰذا سمجھیے گا اچھی طریقے سے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے مفہوم اور تقاضوں کو جو شخص پورا نہیں کرتا تو ان کے نام سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، منافقین کے ناموں سے، کرداروں سے قرآن مجید میں آپ واقف ہیں۔ قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ پڑھنے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ انسانیت میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان، اللہ پر بھی ایمان، اللہ نے فرمایا مومن نہیں ہے، کیونکہ ان کے اعمال ان کے اس قول اور دل کے ساتھ نہیں دے رہے، میچ نہیں کر رہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے منافی ہے، وہ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی نہیں رہا۔ لہذا اس بات کو بڑی باریکی اور اہتمام کے ساتھ سمجھیے کہ نظر و نیاز، بڑی یہ جو تقدیم ہوتی ہے، جانور ذبح کرنا، یہ جس انداز میں کیا جاتا ہے، کسی ایسی چیز کو متبرک ماننا جس کو اللہ تعالیٰ نے تبرک والا نہیں بنایا، کسی ایسی چیز کو فیض والا ماننا جو اللہ کی طرف سے حکم شرعی کے طور پر نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہم کسی کو اختیار دے رہے ہوں، یہ ساری کی ساری عبادت ہو جاتی ہے غیر اللہ کی۔ اللہ کے نبی سے مکہ سے فارغ ہوئے، فتح کر کے حنین کی طرف گئے، ابھی ساتھ 2000 نئے مسلمان ہوئے تھے، 10,000 آپ کا مکہ سے مدینہ سے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے، 12,000 کے نئے مسلمان تھے۔ انہوں نے بھی بالکل وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی۔ باہر نکلے، کہا کہ یہ قوم ہے، ان کا ایک درخت ہے، تبرک کے طور پر اس درخت پر اپنا اسلحہ لٹکا کے جنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ذات انوات، ایسا ایک درخت ہمارے لیے بھی ہو جائے تبرک حاصل کرتے ہوئے۔ اب آگے ہم جا رہے ہیں حنین پر جنگ لڑنے کے لیے، تو تبرک لیتے ہوئے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل وہی بات کہی ہے جو قوم موسیٰ نے کہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ انہوں نے بت کے لیے کہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بت کے لیے کہی تھی، انہوں نے صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے ایک درخت سے کہ اس کے اوپر اسلحہ لٹکا دیا جائے۔ کتنے درخت ہیں جن پر ڈوریاں بندی ہوتی ہیں، جن پر لوگ منتیں مانتے ہیں ان درختوں کے ذریعے سے تبرک کے طور پر۔ آپ نے فرمایا بالکل وہی بات ہے، اس درخت کو الہ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اس تبرک کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ بلکہ تبرک کی اجازت تو دور کی بات ہے، ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی ایک وقت میں نظر مانی تھی کہ بوانا مقام پہ قربانی کروں گا، یہ آج بھی ساحلی علاقہ ہے مدینہ سے تھوڑا 200-250 کلومیٹر آگے جا کے ینبع کے قریب، یہاں پر ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوا یہیں کیوں کرنا ہے، کہیں اور کیوں نہیں کرنا؟ جانور جب اللہ کے لیے ذبح ہوگا تو اللہ کی زمین پر کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ وہاں پر ذبح کرنا ہے، اللہ کے نبی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ کبھی جاہلیت میں، کبھی تاریخ میں، کبھی وہاں پر کسی بت کو پوجا گیا ہے اس جگہ پر، غیر اللہ کی کبھی عبادت کی گئی ہو؟ آج نہیں، کبھی کی گئی ہو؟ اس نے فرمایا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس سے مقصود یہ تھا پوچھنا کہ نظر ماننے کی وجہ کوئی بت کی تعظیم تو نہیں تھی؟ اس جگہ پر ذبح کرنا جہاں پر بت ہوتا تھا، بت کے لیے نہ بھی ہو لیکن اس جگہ پر ذبح کرنا جہاں بت ہوتا تھا۔ اس نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کبھی کوئی وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے ہوں، یہ جو عرس ورس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، بتوں کے نام کے میلے ہوتے ہوں، کبھی ایسے کوئی عید من اعیاد الجاہلیہ؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے۔ فرمایا پھر جا کے اپنی نظر کو پورا کر لو۔ حالانکہ قربانی اس نے مسلمان تھا، جانور ذبح کرنا تھا، اور یہ جانور ذبح کرنا شروع سے لوگ دیوتاؤں کے نام کی بلی چڑھاتے آتے ہیں۔ آپ نے تصور دیکھا ہے دیگر مذاہب کے اندر شروع سے ایک انسانیت کا تصور رہا ہے، تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا یہ خالص عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا ٹائم، اس کی جگہ، اس کی ترتیب، اس میں کوئی ایسی میچنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں غیر اللہ کی تعظیم کا ذرا سا بھی شائبہ آ رہا ہو مسلمان کی طرف سے، اس جگہ پر بھی جہاں پر کبھی ہوتا ہو۔ بڑا اس کا مطلب مسئلہ بڑا باریک ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بہت ہی باریک ہے، بہت ہی تیز ہے، اس کے اندر انسان کب ادھر سے ادھر ہو جائے